اصحاب کے ساتھ تابعین اور ان کے بعد دوسرے نقل کرنے والے تمام کے حق میں یہ گمان کرنا کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا اور انہوں نے کلام کے تمام الفاظ کو ظرافتوں کے بغیر کمی یا زیادتی کے نقل کیا ہو، یہ مشکل ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی ایسے کلمے کا اضافہ یا کمی نہ ہو جو بات قابل قبول ہو۔ عزیزان محترم، جو بات قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مطلب کو بیان کیا ہو اور تمام اصحاب نے اپنے حافظے کے مطابق اس مطلب کو ذہن نشین کیا اور پھر اس مطلب کو اپنے الفاظ میں آگے نقل کیا۔ اصطلاح میں اسے نقل بالمعانی کہا جاتا ہے، لیکن وقت کے گزرنے سے ان مطالب میں کمی زیادتی ہوتی رہی اور ان الفاظ میں کمی زیادتی ہوتی رہی اور ان تمام الفاظ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ عزیزان محترم، یہ نظریہ اس وقت اور بھی مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کے تمام حالات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حدیثوں کا نقل کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی اور وہ دور منع الحدیث کے طور پر مشہور ہوا ہے۔ اب جب تمام صحابہ اور علماء پر حدیثوں کے بیان کرنے، سننے اور پڑھنے اور لکھنے پر پابندی ہو اور ان اسباب کے ساتھ خود انسان اپنی طبیعت اور فطرت پہ نسیان، فراموش، بھول جانا یا بھول چوک رکھتا ہو، انسان بھول جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا زمانہ جو ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فاصلہ بنا ہوا ہے، ان سب عوامل کی بنا پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمام الفاظ اور ظرافتوں کے ذریعے پہنچا ہے، بنا کسی زیادتی کے یا بنا کسی کمی کے؟ جو بات زیادہ سے زیادہ ممکن ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو، جیسا کہ اس پر دلیل بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، عبداللہ بن سلمان نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں لیکن اپنے ضعیف حافظے کی وجہ سے ہم اس احادیث کو بغیر کمی یا زیادتی کے آگے پہنچا نہیں سکتے۔ اس حدیث کو آگے پہنچانے میں ضرور کسی حرف کی کمی ہوگی یا کسی حرف کی زیادتی ہوگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی حرام کو حلال نہیں کرو اور کسی حلال کو حرام نہیں کرو اور اس حدیث کے معنی وہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، جب واسقہ بن اسقع سے معقوم اور ابو الزہرا نے ایک ایسی حدیث کی درخواست کی جو صحیح ہو، دقیق ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کمی اور زیادتی کے نقل ہوئی ہو، تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اور ہم بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک بار سنی ہو وہ ہمارے ذہن میں بغیر کمی اور زیادتی کے باقی رہ جائے؟ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب کو اپنے الفاظ میں نقل کرنا اتنا عام تھا کہ حدیثوں کے عالم ابن سالہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ علماء اپنی حدیثوں میں اکثر اوقات ایک معنی کو مختلف الفاظ سے نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر معنی پہ ہوتی ہے، الفاظ پہ نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود کون ہے جو صحیح بخاری کو پورے کے پورے متن کے بغیر کمی اور بغیر زیادتی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کہے اور صحیح بخاری کو قرآن کے برابر قرار دے؟ اب اگر کوئی کہے کہ ان حدیثوں کو درست ماننا ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس صحیح حدیثیں نہ ہوں تو ہمارے لیے درست عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کی بات درست ہے، لیکن ہم جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں جو ہر موضوعات پر فروان ہیں، جن کو ہر دور میں موجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے سنا اور یاد کیا اور سینہ بہ سینہ منتقل کیا ہے، اور اس طرح سے کلام کو اسی ظرافتوں سے نقل کیا ہے اور ان کے لفظ سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بخاری اور ابن عقدہ کا اعتراف کے سننے میں اور لکھنے میں اختلاف ہے۔ والی بخارا امام بخاری سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو میں نے بصرہ سے سنی تھی
ان کو میں نے شام میں لکھا اور جن حدیثوں کو میں نے شام میں سنا تھا ان کو میں نے مصر میں لکھا ہے۔ والی بخارا نے سوال کیا، اس صورت میں کیا آپ اس طرح لکھ پائے جیسے سنا تھا؟ بخاری نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ حوالہ نیچے موجود ہے۔ بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی لیکن افسوس کے روایات درایات کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا اور کسی بھی راوی پر تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا، الٹا ایسے راویوں سے روایتیں نقل کی جو روایت کے لیے مناسب نہ تھے۔ عزیزان محترم، معروف رجالی ابن عقد نے بخاری کے اس ضعیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بخاری ایک حدیث کو ایک سند کے ساتھ دو لفظوں سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں اور بخارا آنے کے بعد جو حدیثیں ان کو یاد تھی ان کو لکھتے تھے۔ ابن عقدہ سے پوچھا گیا بخاری کا حافظہ قوی تھا یا مسلم کا؟ عزیزان محترم، انہوں نے کہا کہ دونوں عالم ہیں۔ یہ سوال ان سے متعدد بار پوچھا گیا اور ہر بار انہوں نے یہی جواب دیا۔ آخر میں ابن عقدہ نے اس طرح جواب دیا کہ محمد بخاری نے اہل شام کے بارے میں بہت غلطیاں کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اہل شام سے ان کی کتابیں لی اور ان کو پڑھا۔ اب وہ ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے درست لکھا ہے۔ حوالہ موجود ہے۔ لیکن مسلم اس طرح کے نہیں تھے، ان کی غلطیاں بخاری سے کم ہیں، کیونکہ وہ صحیح سند والی روایات کو لکھتے اور مقطوع و مرسل اور بغیر سند والی روایات کو چھوڑ دیتے تھے۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو تحریف ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ عزیزان محترم، قسطانی اپنی کتاب ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے جتنے بھی نسخے میرے ہاتھ لگے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ بعض جگہ عنوان ہے اور حدیثیں نہیں ہیں اور بعض جگہ حدیثیں ہیں اور عنوان نہیں ہیں، اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے۔ حافظ ابو ذر ہروی اور ابو الولید سے اس اختلاف کا راز نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے صحیح بخاری کے کتابدار سے صحیح بخاری کا ایک نسخہ لیا، میں نے دیکھا کہ وہ نسخہ ناتمام اور پرکندہ تھا، کہیں عنوان تھے، حدیثیں نہیں تھی، کہیں حدیثیں بغیر عنوان کے تھی، کہیں حدیثیں تھی لیکن راوی کے شخص کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس نسخے کو دوسرے نسخے سے ملا کر دیکھا تو بہت زیادہ اختلاف تھا، اور تیسرے نسخے ان دونوں میں اختلاف تھا، یعنی جتنے نسخے بھی تھے سب کے سب جدا جدا اور الگ الگ تھے، کوئی ایک جیسا نہ تھا، کیونکہ ہر کاتب اور ہر جمع کرنے والے نے اپنی مرضی سے کام لیا تھا۔ اب اتنے نسخوں میں سے کسی ایک نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح بخاری کا صحیح نسخہ ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔